آج کی خوبصورت ناول کہانی سرخ گلابوں کے موسم میں از نمرا جاوید۔ میں کلینک سے جلدی اٹھائی تھی کیونکہ شام میں مجھے ایک سیمینار میں شرکت کرنا تھی۔ یہ سیمینار بڑھتے ہوئے جرائم کا ذمہ دار کون کے موضوع پہ منعقد ہو رہا تھا، جس میں مجھے ایک سائیکیٹرسٹ کے طور پہ مدعو کیا گیا تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے میری نگاہیں سڑک پہ کار کی سپیڈ سے تیز بھاگ رہی تھی۔ کلینک سے گھر تک کا آدھے گھنٹے کا سفر میں نے اس مریض کے متعلق سوچتے ہوئے گزارا۔ اس قدر ڈیسنٹ اور باوقار پرسنالٹی رکھنے والا یہ شخص کسی طور اب نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پہ گاڑ دی۔ میری نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ تھوڑا مسکرایا اور قریب پڑے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا، آج فون پہ آپ سے میں نے ہی ٹائم لیا تھا۔ اوہو، میں نے ہونٹ سکیڑے۔ اس قدر ڈیسنٹ شخص، اس میں کہاں کمی رہ گئی ہے؟ میں نے ہمیشہ کی ہمدردی سے پوچھا۔ آپ غالباً زین العابدین شاہ ہیں۔ مجھے یاد آیا، صبح گھر پہ اسی نام کے شخص نے مجھ سے بات کی تھی۔ کہیے ٹھنڈا کہ گرم؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ ایک سائیکیٹرسٹ کے اخلاق کا تقاضا تھا۔ نو تھینکس، بس آپ میرے ذہن کو اس عذاب سے نکال دیں۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے رنگ اتر آئے۔ ایزی سب ٹھیک ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ خود میرا ساتھ دیں گے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اگر میں یہاں تک آیا ہوں تو جہاں تک ہو سکے گا تعاون کروں گا۔ سگار مسلسل منہ میں دبائے اس نے کہا۔ گیٹ پر پہنچ کر میں نے زور سے ہارن بجایا۔ شاہ زمان کاکا خلاف توقع مجھے دیکھ کر بھاگتا ہوا گیٹ کھول کر میری طرف لپکا۔ سلام صاحب، آج کیا بات ہے؟ صاحب خیریت تو ہے نا؟ کوئی بات نہیں شاہ زمان، آج ایک تقریب میں جانا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے حسب معمول پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، وہ کہتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے بریک سے پاؤں ہٹاتے ہوئے گاڑی کو گیراج میں لا کھڑا کیا۔ حسب معمول ماما اور بابا اپنی اپنی ایکٹیویٹیز میں گم تھے۔ بابا بزنس کے سلسلے میں پیرس اور ماما کسی ادبی محفل میں گئی ہوئی تھی۔ غسل کے بعد چائے اور کیک لینے کے بعد میں نے گاڑی النور ہوٹل کی طرف موڑ لی۔ سیمینار میں پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ دیے گئے ٹائم سے میں پورے 5 منٹ لیٹ ہوں اور مجھ سے پہلے وقت کے پابند لوگ یہاں مقررہ وقت پہ پہنچ چکے تھے۔ یونیورسٹی کے نفسیات کے پروفیسر جناب M.H. ہمدانی گیسٹ کے طور پر بلائے گئے تھے۔ فرح ان سے باتیں کر رہی تھی۔ میں اسی طرف چلی آئی۔ السلام علیکم سر، میں نے جھک کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بھئی آؤ، آج تو کافی دنوں کے بعد فرح، آفاق، کومل، اپنے سارے بچے ادھر ہی مل گئے۔ سر نے ہنستے ہوئے پیچھے ہو کر صوفے پر میرے لیے جگہ بنائی۔ آفاق رضوی سے سلام لیتے ہوئے میری نگاہیں سامنے کھڑے زین العابدین شاہ پر جا رکیں۔ گرے 3 پیس سوٹ میں سگار ہاتھ میں لیے ہنستا ہوا وہ مسز سلمان ملک سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے پر کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کوئی اب نارمل شخص ہے۔ ڈپلومیٹ، میں مسکرائی۔ اور بیٹے مشن کیسا جا رہا ہے؟ آپ کی دعاؤں سے بہت اچھا سر، آپ کی گائیڈنس اور دعاؤں کی ضرورت ہے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ مجھے سر ہمدانی کی کلاسز یاد آ گئیں، جب وہ ہمیشہ اس بات پہ کلاس ختم کرتے تھے کہ ہمیں ہر روز خود سے یہ وعدہ لینا ہے کہ ہم نے سائیکالوجی کو بزنس یا شہرت کی کوئی سیڑھی نہیں بنانا۔ اس شعبے کو ایک معزز اور فرسٹ کلاس شعبے کے طور پر سامنے لانا ہے۔ اسے پروفیشن نہیں بلکہ مشن بنانا ہے۔ ہمیں قارون نہیں بننا، ہمیں ابراہیم بن ادم بننا ہے۔ ان کا میٹھا اور پرشفقت لہجہ آج بھی میری سماعتوں میں روز اول کی طرح زندہ ہے۔ سر ہمدانی اسٹیج پر برجمان تھے۔ آفاق رضوی، فرح اور میں نے اپنے اپنے لہجے میں سر ہمدانی کی دی گئی تعلیم و تربیت کے زیر اثر تقاریر کی۔ میں نے انفرادی قوت پر زور دیتے ہوئے کہا، بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام میں ہر شخص کا انفرادی طور پر حصہ لینا بہت اہم ہے۔ ماں اگر اپنے بچے کو غلط راستے پر دیکھے تو صرف مارنے جھاڑنے سے کام نہیں بنتا، بلکہ وہ اس کا نفسیاتی تجزیہ کرے کہ اگر بچے نے کوئی چیز چرائی ہے یا کوئی برا فعل کیا ہے تو آخر کیوں؟
اس کے علاوہ اگر ماں پڑھی لکھی نہیں اور غریب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بچوں کو شروع سے ہی اسے عادت ڈالے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو برا جانے، اسے خودداری کا سبق سکھائے، حلال رزق کی عادت ڈالے اور حرام کمانے والوں کو بے غیرت اور برا کہے، تو بچہ اچھا تاثر لیتا ہے۔ ہمارا آج ہی ہمارا کل ہے، آج کا بچہ کل کا جوان ہے۔ آخر میں سرہمدانی کو مائک دیا گیا، حال میں خاموشی چھا گئی۔ ایک آواز تھی کہ خوشبو یہاں سے وہاں تک پھیلتی چلی گئی۔ محبت سے ہم وہ کر سکتے ہیں جو نمرود نہ کر سکا، فرعون حامان نہ کر سکے۔ محبتیں ہمارے پیغمبروں اور اولیاء کرام کی میراث ہیں اور ہمارے لیے صراط مستقیم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے کسی انگریز فلاسفر یا غیر مذہب سائیکالوجسٹ کی ریسرچ نہیں، بلکہ ہمارے سامنے محبتوں کے سب سے بڑے آمین اور انسانیت کے سب سے بڑے علمبردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ ہمیں ان کے نقش پا بھی چلنا ہے۔ سرہمدانی بڑی روانی سے بول رہے تھے۔ مجھے امید ہے، آس ہے اس روز کی جب خوف کی جگہ محبت لے لے گی، جب جینے کا خوف، مرنے کا خوف، رونے ہنسنے کا خوف، یہ اعصابی تھکن، یہ دباؤ ختم ہوگا، اسلحے کی جگہ محبتیں لے لیں گی۔ ہمیں محبت سے لوگوں کو اچھی راہ دکھانا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کو اگلی صف میں آنا ہے، قربانیاں دے کر۔ آج کی سب سے بڑی نفسیاتی بیماری خوف ہے۔ آج کا انسان خوف کے زیر اثر ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے، چیخ رہا ہے، لیکن اس جال سے نکل نہیں پا رہا۔ پیچھے رہ جانے کا خوف، غربت کا خوف، دولت چھن جانے کا خوف، یہ خوف ہی بڑھتے ہوئے جرائم کا اصل ذمہ دار ہے۔ اس خوف سے یاد خدا اور خدا کی طرف جانے والی ہر راہ ہمیں نجات دلا سکتی ہے۔ سرہمدانی اللہ کے محب اور سچے عاشق رسول تھے۔ سفید ریش، سرخ و سفید رنگت، سادہ شلوار سوٹ پہ سفید واسکٹ پہنے، عام دیکھنے والا بھی اچھا تاثر لے کر جاتا تھا۔ سیمینار سے واپسی پر میں یہی سوچتی رہی کہ شاید ایسے اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی دنیا قائم ہے۔ زین العابدین شاہ پہ میں تقریباً 1 ہفتہ سے کام کر رہی تھی، مگر وہ بہت مشکل تھا۔ کوئی سبجیکٹ اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے جب وہ کھلنا نہ چاہتا ہو اور علاج بھی چاہتا ہو۔ اس روز بھی اس کے آفس سے اس کے بارے میں پتہ کرنے آئی۔ ایک کافی عمر رسیدہ کارکن نے پوچھنے پر بتایا، شاہ جی ایک نیک سیرت بزنس مین ہیں، دولت میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں۔ آپ اس بات سے دولت سے عدم دلچسپی کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ انہوں نے تقریباً 15 فیکٹریاں لگائیں اور آج تک مکمل حساب نہ لینے کی وجہ سے خسارہ ہوا اور انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ان کے ایک خاص کارکن نے بتایا، اصل میں شاہ جی کسی ایک بزنس میں انٹرسٹ نہیں، اگر وہ ایک بزنس پہ بہت سا پیسہ لگا کر کام چلاتے ہیں تو بزنس بہت کامیاب رہتا، لیکن یہاں یہ حالت ہے کہ ہر سال ایک فیکٹری لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں، جس سے نہ صرف وہ پریشان بھی رہتے ہیں بلکہ ورکرز کو بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ حالانکہ رحم دل اس قدر ہیں کہ پچھلی فیکٹری کا اگر کام ٹھپ ہو جائے تو اگلی نئی فیکٹری میں ورکرز کو لے آتے ہیں، لیکن ایک جگہ ایک بزنس پہ نہ ٹھہرنے کی وجہ سے نہ صرف ہم پریشان ہوتے ہیں بلکہ ان کا کاروبار اور پیسہ اور سب سے بڑی قیمتی چیز وقت بھی برباد ہوتا ہے۔ زین العابدین کی سیکرٹری نے ہنستے ہوئے بتایا، آپ ان کی تھرلنگ کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ اس فیکٹری کو 2 سال ہوئے ہیں اور میں یہاں ان کی 10ویں سیکرٹری ہوں۔ مجھے اس کی اصل بیماری کا اندازہ ہو چکا تھا، مجھے اس کی پرابلم سمجھ میں آ گئی تھی، اس حساب سے میرا یہ سروے کامیاب رہا۔ میں نے اس کی سیکرٹری سے لیے ہوئے گھر کے ایڈریس پر گاڑی کا رخ کیا۔ سفید ماربل سے بنی اس محل نما عالیشان عمارت کے سامنے میں نے گاڑی روک کر اس کے بڑے گیٹ پر بیل دی۔ باوردی ملازم نے گیٹ کھولا، گاڑی گراج میں چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے چلتی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ ہر چیز سے عمارت اور نفاست ٹپک رہی تھی۔
بہت سلیقے سے سنوارا یہ حال نما ڈرائنگ روم کسی عورت کا کمال لگ رہا تھا، جبکہ زین العابدین کے بقول وہ میرڈ نہیں ہے، شاید کوئی بہن وغیرہ۔ میں ہر چیز کو گہری نظر سے دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ کافی دیر کے بعد بہت نفاست سے سجی سنوری ایک بھاری بھرکم خاتون پردوں کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ ہیلو، وہ بہت غور سے مجھے دیکھتے ہوئے تفاخر سے بولی۔ جی السلام علیکم۔ میں کھڑی ہو گئی۔ بیٹھیے، وہ مخاطب ہوئی۔ میں ماہر نفسیات کومل حسین ہوں، زین العابدین صاحب کا علاج کر رہی ہوں۔ میں بیٹھتے ہوئے بولی، اوہو اچھا، مگر آپ تو بہت چھوٹی ہیں، اسے کسی بڑے ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے تفاخر سے ناک سکیڑی۔ آپ غالباً، میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، میں زین کی بہن ہوں، سیما قریشی، اس کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ میری بات کاٹ کر جواب دیا گیا، شاید سب ہی کنوارے ہیں۔ میں مسکرائی، میری رگ شرارت بھڑکی، لیکن چونکہ بقول سیما قریشی صاحبہ کے میں ابھی چھوٹی تھی، اس لیے مزید مسکرانے سے میں نے خود کو روکا۔ زین صاحب نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ کوئی خاص وجہ؟ میں اصل ٹاپک پہ آئی۔ یہ تو زین کا پرسنل میٹر ہے، آپ کو اس سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ وہ شاید جلد اٹھنا چاہتی تھی، میں ان سے پوچھ چکی ہوں، لیکن آپ کے خیال میں؟ وہ کافی دیر تک سوچتی رہیں۔ کوئی لڑکی، کوئی محبت وغیرہ کا چکر؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ لڑکیوں سے بھاگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی سے مطمئن نہیں ہوتا، 4 منگنیاں کر کے توڑ چکا ہے۔ بلا وجہ ہی وہ اچھی لڑکیاں اسے بری لگنے لگتی ہیں۔ سب ہی اس کی ان عادتوں کی وجہ سے اپسیٹ ہیں، بلکہ آج کل تو وہ خود بھی پریشان ہے۔ میں اس کی بیماری کی تشخیص کرنے میں آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہی تھی۔ یہ کوٹھی کتنی پرانی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تقریباً 2 سال پرانی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم کسی کوٹھی میں 2 سال رہے ہوں۔ زین اکتا جاتا ہے کہ کیا ایک جیسے رہتے ہیں، وہی کمرہ، وہی لان، وہی کارڈیور، ہر 3 ماہ کے بعد سارا پینٹ بدلواتا ہے، اور ڈیکوریشن ہر دوسرے ہفتے۔ ان کے لہجے سے بیزاری نمایاں تھی، بلکہ کبھی تو لگتا ہے جیسے مجھ سے بھی اکتا گیا ہو۔ پھر میں اپنی بیٹی کے پاس لندن چلی جاتی ہوں، ہر 6 ماہ بعد نوکر بدل ڈالتا ہے۔ پلیز اسے ہولڈ کریں، اسے نارمل ہونا ہے، میرے لیے، اس گھر کے لیے۔ وہ خود اپسیٹ ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹیک اٹ ایزی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بظاہر بہت چھوٹی بیماری تھی، لیکن بہت خوفناک لگ رہی تھی، اور خود زین العابدین کو تو کیا، بلکہ ارد گرد کے سب لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ میں پرس اٹھا کر باہر نکل آئی۔ آہستہ آہستہ میں اس کی بیماری پر قابو پاتی جا رہی تھی۔ عجیب مقناطیسی آنکھیں تھیں اس کی۔ بہت زیادہ توجہ اور نرم رویے کی وجہ سے دوسرے بہت سے مریضوں کی طرح وہ میری طرف مائل ہو رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرے مریضوں کی طرح میں اسے نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی، بلکہ ڈسٹرب تھی۔ کلینک سے واپس آتے ہوئے میں نے گاڑی سرہمدانی کے گھر کی طرف موڑ لی۔ جانے کس چیز کی بے چینی تھی، دوا چاہتی تھی۔ سرہمدانی لان میں اخبار پھیلائے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے سر اٹھایا۔ آؤ آؤ، آج کیسے ٹائم نکال لیا؟ بس سر، بہت دن بعد آنے پر میں شرمندہ ہوں۔ کیسا جا رہا ہے مشن؟ سر پوچھ رہے تھے۔ بہت اچھا سر، ہمیشہ کی طرح اچھا۔ میرے لہجے میں سکون اتر آیا۔ آپ کیسے ہیں سر؟ خدا کا بہت شکر ہے۔ ہمیشہ کی سی عاجزی ان کے لہجے میں اود کر آئی تھی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو سچے ہیں، میں نے سوچا۔ اپنے بڑے گھر میں آپ کیا تنہا نہیں ہوتے سر؟ میں نے کاٹیج کے چاروں طرف پھیلے سناٹے سے ہونکتے ہوئے در و دیوار پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تنہا؟ سرہمدانی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ سجاتے ہوئے بولے، اللہ کی ذات پر انحصار کرنے والا شخص کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ لگتا ہے جیسے ہمارے وجود میں موجود روح کے ساتھ اور بہت سی محفلیں جمی ہیں۔ ہر وقت شکر، ہر حال میں شکر۔ اللہ کی ذات شکر سے اور قریب ہو جاتی ہے۔ سرہمدانی وجد کی کیفیت میں بولے۔ سر، لیکن یہ شکر بہت مشکل ہے۔
شکر قربانی مانگتا ہے، اور قربانی ہنسی خوشی دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ میری بات پہ سرہمدانی تھوڑا مسکرائے۔ دیکھو نا بیٹا، ہم جتنا کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارے سامنے ایک مشن ہے، اس مشن کو ہم نے ذات کی قربانیاں دے کر چلا رکھا ہے۔ یہ مشن اگر ہم آئندہ نسلوں تک منتقل کر دیں گے تو یہ ہمارے شکر اور قربانی کی ایک بڑی مثال ہے۔ یس سر، بالکل میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ میں ساتھ دے پاؤں۔ آمین آمین۔ سرہمدانی کے لب ہلے اور مجھے لگا جیسے واقعی اللہ دعا قبول کر رہا ہے۔ سرہمدانی کی آواز میں ایک تاثیر تھی۔ ان کے پاس پڑھنے والے بہت سے اسٹوڈنٹس ایک مشن لے کر نکلے تھے۔ آفاق رضوی کہتا تھا کہ میرے بس میں ہو تو ایک ایک اب نارمل شخص کو پکڑ پکڑ کر لاؤں، اور ایک دن وہ ہو کہ دنیا اعتماد اور خلوص سے جینا سیکھ جائے۔ وہ خود بھی واقعی جینے کا ہنر جانتا تھا۔ ہر وقت ہنسنے اور مسکرانے والا یہ شخص بہت سے ادارے ایک ساتھ چلا رہا تھا۔ سرہمدانی کی گائیڈنس میں مشن کلینک خاص طور پر قابل ذکر تھا، جو ہم سب بغیر معاوضہ لیے چلا رہے تھے۔ ہم غریب منشیات کے عادی لوگوں کو نفسیاتی طریقوں سے اس عذاب سے نجات دلا رہے تھے۔ ہم لوگ ہر قسم کی تھراپی مریض پر آزماتے، تحلیل نفسی یعنی کہانی اور واقعات پوچھ کر علاج کرنا، اس میں ماہر تھی، جبکہ فرح شاہ نواز ہپناٹزم میں ماہر تھی۔ آفاق رضوی نے ڈرامر کر کے علاج کرنا کی سیٹ سنبھال رکھی تھی۔ زارا بلوچ اور ہمایوں اکبر نے کنڈیشننگ اور لرننگ کے ذریعے طریقہ علاج اپنا رکھا تھا۔ ہمارے ساتھ فضا رحمان، فہد حسن اور حمزہ محسن بھی تھے۔ 2 گھنٹے کی ڈیوٹی ہم مشن کلینک میں دیتے۔ ہم سب غریبوں کا نہ صرف مفت علاج کرتے بلکہ اپنی اپنی بساط بھر مالی امداد بھی کرتے۔ اس مشن میں ہم اکیلے نہیں تھے، شہر کے بڑے امراء اور نیک سیرت رئیسوں کے بھی مرہون منت تھے۔ تھراپی کے کسی بھی طریقے کے باوجود اگر مریض بار بار بھٹک جاتا تو ہم اسے سرہمدانی کی فیلڈ میں لے جاتے، جو اسپرچول میتھڈز یعنی روحانی طریقے علاج تھا۔ اس سے مریض کو اس عذاب سے نجات دلاتے۔ ہمایوں اکبر ہنستا تھا، اگر ابلیس بھی ہمارے مشن کلینک میں آ جائے تو اتنی بھٹیوں سے گزر کر کندن بن جائے اور اسرائیل بن کر اپنی وہی گدی سنبھال لے۔ سرہمدانی سنتے تو کہتے وہ اللہ کا دھتکارا ہوا ہے، اور اللہ کا دھتکارا ہوا مشن کلینک کے نزدیک نہیں پھٹکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی ڈور ڈھیلی کر رکھی ہے۔ کبھی کبھی بابا اور ماما کے درمیان کی خاموشی سے مجھے بہت ڈر لگتا، جانے کیسی گرہ بندی ہے دونوں کے ذہنوں میں جو کھل کر ہی نہیں دیتی۔ بظاہر بہت نارمل لیکن بہت سرد موری۔ آخر یہ آپس میں ایک ہی بار کیوں نہیں لڑ لیتے؟ اپنی اپنی جگہ دونوں مجھے بہت ٹائم دیتے۔ شاید میں ہی ان دونوں کے تعلق کی ایک کڑی تھی۔ جب سے میں نے ذاتی کلینک کھولا تھا میں نے بھی ان کے بارے میں سوچنا کم کر دیا تھا۔ 36 سال ان کے متعلق آگاہی نہ ہونا میرے لیے مسئلہ پیدا کر دیتا، لیکن اب میری اپنی مصروفیات تھی۔ چائے کے ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے میں سوچتی جا رہی تھی۔ ٹائم دے کر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسلسل 1 ماہ اور 2 ہفتوں کے علاج سے زین العابدین کو خانہ بدوشی جیسی بیماری سے نجات مل گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کا اسی روٹین سے کلینک آنا میری سمجھ سے بالا تر نہیں تھا۔ میں خود بھی اس کا انتظار کرتی۔ جب تک میں کسی سبجیکٹ پر کام کرتی تھی وہ آفس میں بیٹھا میرا انتظار کرتا۔ میں اب ان میچور نہیں تھی بلکہ 36 سالہ ماہر نفسیات کومل حسین تھی، لیکن جانے کیا تھا یہ سب۔ آج وہ کلینک نہیں آیا تھا تو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں گھر واپس آئی تو بوا رحمتی نے بتایا کہ کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اپنے کمرے میں پرس رکھ کر لمبے بالوں کی چٹیا میں بال ڈالتے ڈرائنگ روم کی طرف چلی آئی۔ پردہ ہٹاتے ہی مجھے لگا جیسے بہت سارے گلاب میری جولی میں آن گرے ہوں۔ السلام علیکم، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہیلو، کیسی ہیں؟ وہ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ بالکل ٹھیک، آج آپ ادھر کیسے آ گئے؟ میں نے اسے دیکھا، وہاں آنکھیں باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ جیسے اس نے مجھے ہپنوٹائز کر دیا ہے اور مجھے اپنے خیالات کے ساتھ وہاں تک لے جا رہا ہے جہاں تک اس کی رسائی ہو، اور میں اس کے ہپنوٹزم کے ذریعے سر چلتی جا رہی ہوں۔
سایہ دار سبز درختوں والی ٹھنڈی فٹ پاتھ پر چلتے چلتے میرے کپڑے آگ اگلنے لگے ہیں، لیکن اس کے وجود کے احساس نے گرمی کے احساس سے نجات دلائی، اور جیسے سرخ گلاب میرے راستے میں بچھ گئے ہوں۔ جی چاہتا ہے ننگے پاؤں اس فٹ پاتھ پر چلتی جاؤں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہا۔ اسے کیا علم کہ اس کے ہونے کا احساس سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ مجھے بیدار کرتا ہے، اور رات گئے تک میرے کمرے کے پردوں اور کھڑکیوں کے شیشوں پر لہرانے والا عکس اسی کا ہوتا ہے۔ وہ شاید میرے چہرے پر سرخ گلابوں کا عکس دیکھ رہا تھا، اور یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ اچھا میں چلتا ہوں، وہ ہنستا ہے، میں مسکراتی ہوں، وہ ہنستا ہوا اچھا لگتا ہے، اور میں مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہوں، اس لیے کہ مسکرانے میں ایک ترسانے کی کیفیت ہوتی ہے اور ہنسنے میں نچھاور کر دینے کی۔ فرح اور آفاق رضوی نے اچانک شادی کا اعلان کر کے دھماکہ کر دیا، اور بقول فضا کے اس سے بھی بڑا دھماکہ یہ تھا کہ لو میرج تھی۔ ہم خوش بھی تھے اور کچھ حیران بھی کہ اس قدر کام سے کام رکھنے والے اور لو میرج، واو کیا خوبصورت سچویشن ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ فرح کی طرف سے انوائٹڈ تھے اور کچھ لوگ آفاق کی طرف سے۔ میں روڈ پر کار بگائے لے جا رہی تھی، مدم مدم آواز میں اسد امانت علی خان کا گانا چل رہا تھا، ہر ویلے تانگاں یار دیاں۔ مجھے تھوڑا ڈسٹرب دیکھ کر فرح نے غور سے مجھے دیکھا۔ ہیلو، کیا چکر ہے؟ کیا مطلب؟ میں بھوکلا گئی۔ میرے کان کے قریب منہ کر کے آہستہ سے بولی، کوئی بات مائی ڈیئر کومل حسین، بہت بڑے بڑے آپریشن کرنے والا سرجن بھی بہت پرہیز کے باوجود کبھی کبھی نزلہ فلو کا شکار ہو سکتا ہے۔ آخر کو انسان جو ہوا، یہ الگ بات ہے کہ دوسروں کی نسبت جلد قابو پا لے، مگر کیا؟ کڑوی دوائی کھا کر بنو مت، ہم کو دھوکہ دیتی ہے بچہ، ہم تو دل کا سب حال جانتے ہیں، فرح نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اور مجھے واقعی یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ہپنوٹزم میں ماہر ہے۔ شرم کرو، دلہن ہو کے ایسی حرکتیں کرتی ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ زارا فضا اسے تیار کرنے آئی تھیں تو میں باہر چلی گئی۔ زرتاب علی اور ہمایوں اکبر سٹیج بنوانے کے لیے ہدایت دے رہے تھے۔ کومل سس، آپ وہاں کھڑی ہیں، ادھر آئیں نا، مل کر گیس ڈیل کرتے ہیں۔ یہ ریما تھی، فرح کی چھوٹی بہن، ان سے ملیں، یہ فرح کی بڑی ڈھیٹ دوست نایاب اسد ہیں۔ ڈھیٹ اس لیے کہ بچپن سے لے کر اب تک دوست ہیں، ریما نے مجھ سے نایاب کو ملواتے ہوئے کہا۔ ارے تم کافی ایڈیٹ ہوتی جا رہی ہو، شرم کرو میرے کالے بالوں کی۔ نایاب اسد خاصی حاضر جواب تھی، اور اس کے چہرے پر بسی معصومیت اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ مجھے دیکھ کر کافی ٹین ایجر لڑکیاں اور لڑکے میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور میں بہت بردباری سے ہلکی پھلکی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی ایک ایک بات کا جواب دے رہی تھی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا مسکراہٹ کا تعلق ہوتا ہے، جیسے میرا یہ تعلق، اور ایسا تعلق قوی اور توانا ہوتا ہے۔ اگر اس سے آگے نہ بڑھے تو اس کے مان ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ بہت ساروں نے میرا ایڈریس لیا، فون نمبر اور ٹائم لیا۔ میں سوچنے لگی کہ اس عمر میں بچے اتنے اب نارمل نہیں ہوتے جتنا محسوس کرتے ہیں۔ کومل سس، ادھر آئیں نا، ریما نے مجھے جمگھٹے میں گھرے دیکھ کر بلایا۔ فرح تو اس طرح کسی بھی تقریب میں بہت زیادہ ٹائم کسی کو نہیں دیتی، اس طرح تو یہ لوگ خواہ مخواہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ شانوں تک کٹے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ریما بولی، نہیں بھئی، ہمارا تو مشن ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ٹائم دیں اور اچھا ڈیل کریں۔ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ وہ کسی بڑے سائیکالوجسٹ یا کسی بھی فیلڈ میں کسی بڑے بندے سے مل نہیں سکتا، میں نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا۔ واؤ کومل سس، واؤ، یہ مشن وشن کلینک چھوڑ کر آیا کریں، ایمان سے لگتا ہے کہ سارے پاگلوں میں سے ایک اعلیٰ درجے کا پاگل سائیکیٹرسٹ بھی ہوتا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی مجھے کھینچ کر باہر لے آئی۔ سب سے زیادہ تھرل شاید اسی عمر میں ہوتا ہے، میں مسکرا دی۔ سب سے بھٹکتی ہوئی میری نظر انکل شاہ نواز سے باتیں کرتے ہوئے زین العابدین شاہ پر جا رکی۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسا، میرے چاروں طرف سرخ گلاب بکھر گئے، وہ میری طرف لپکا۔ آج میں نہیں پوچھوں گا کہ آپ کیسی ہیں۔ کیوں؟ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس لیے کہ مجھے علم ہے، اور مجھے روبن کول یاد آ گیا۔ ایک سچا محب اپنے ساتھی کے نشیب و فراز کو ہی نہیں جانتا، بلکہ اسے ان کا تجربہ بھی ہوتا ہے۔ اب ڈسٹرب کیوں ہیں؟ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ٹک گیا ہوں کسی ایک چیز پہ۔ اب اس میں جانے آپ کی شخصیت وجہ ہے یا تھراپی؟ اس کی آنکھیں پھر مجھے ہپنوٹائز کرنے لگیں۔ میں کھسک آئی۔
میں اس سے کچھ خوف زدہ تھی، یا پھر لاشعوری طور پر یہ خوف تھا کہ وہ پھر خانہ بدوشی کی طرف نہ موڑ جائے۔ میں اس کے آس پاس رہنے لگی، آہستہ آہستہ رگوں میں اترتی ہوئی، مسکراتی ہوئی، ترسانے والی کیفیت کے زیر اثر تتلی بنی اس کے آگے آگے بھاگتی رہی، اور وہ مجھے پکڑنے کے لیے بےتاب نچھاور ہوتی کیفیت لیے میرے پیچھے بھاگتا ہوا۔ سیما قریشی لندن گئی ہوئی تھیں اور ان کی غیر موجودگی میری معاون بنی۔ ناشتے سے لے کر ڈنر تک میں اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتی۔ اس کا لان سرخ گلابوں سے بھر گیا اور وہ مجھ سے قریب ہوتا گیا، اور خانہ بدوشی کہیں دور سورج کے ساتھ ڈوبتی چلی گئی۔ یہاں موسم بدلتے بھی ہیں، بارشوں کا موسم بھی آتا ہے، جب کنول سراپے پیاس بن جاتے ہیں اور سفید بطخیں اداس ہو جاتی ہیں، تو ایسے میں بارش ہوتی ہے۔ گہرے سبز درخت کھل کر اور سبز ہو جاتے ہیں، گھاس نہاتی ہے، پھول ہنستے ہیں۔ آج کل میں بہت مصروف تھی، وہی ٹھوس اور مضبوط کومل حسین، اپنے مشن پر کام کرنے والی۔ سر ہمدانی کی سائیکالوجی کے متعلق بہت اہم کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں ہم اس حال میں جمع تھے۔ یہ سرکاری تقریب میں نے اور ہمایوں اکبر نے سر ہمدانی کے منع کرنے کے باوجود ارینج کر لی تھی۔ شہر کے معززین کے ساتھ ساتھ زین العابدین شاہ کو بھی میں نے خاص طور پر انوائٹ کیا تھا۔ بابا بھی آج میرے بہت اصرار پر یہاں موجود تھے۔ زین العابدین شاہ اپنی تمام تر مردانہ وجاہت اور پہلے سے زیادہ خود اعتماد اور مطمئن چہرے کے ساتھ تقریب میں نمایاں لگ رہا تھا، یا پھر مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ بابا نے تقریب کے اختتام پر 50,000 روپے کا چیک دیا، جبکہ زین العابدین نے 1 لاکھ کا چیک پیش کیا۔ میرا قد اور لمبا ہو گیا۔ میں مائک پر سب کا شکریہ ادا کرتی سٹیج سے نیچے اتری۔ یہ تقریب اصل میں مشن کلینک کی مزید شاخیں قائم کرنے کے لیے فنڈز جمع کرنے کے لیے بھی ارینج کی گئی تھی، اور یہ ہماری بڑی کامیابی تھی۔ سر ہمدانی کے پاس کھڑی انہیں میں اسی سبجیکٹ کے متعلق بتا رہی تھی کہ مجھے اس کی ہنسی کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، تقریب میں موجود اس کے پاس کھڑی نایاب اسد اس کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے مسکرا رہی تھی۔ دوسرے روز میں کلینک آئی تو میرے لیے ایک خط رکھا تھا۔ میں نے لفافہ کھولا۔ میری واپسی عرصوں پر محیط تھی۔ ٹھنڈی فٹ پاتھ نے میرے تلوے جلا دیے تھے، کنول کہیں کھو گئے تھے، سفید بطخیں کہیں اور کوچ کر گئی تھیں، پھولوں کی خوشبو بو بن کر میرے ارد گرد پھیل گئی تھی۔ گھبرا کر میں باہر نکلی اور گھر کی طرف گاڑی کا رخ کر دیا۔ میں نے کار کا ریکارڈر آن کرتے ہوئے اپنے طور پر فرار چاہا، مگر یہاں اسد امانت علی خان کی آواز میرے درد میں اضافہ کرتی رہی۔ میری آنکھیں چلنے لگیں۔ واؤ کومل حسین، واؤ، تم ایک میچور 36 سالہ ماہر نفسیات، تم بھی اندر سے موم سے بنی ایک عام عورت نکلی۔ میں خود کو مضبوط بنانے لگی۔ کئی دن میں نے سوچنے میں لگائے، اور پھر میرے فرائض اور ذمہ داریاں ابھر کر میرے سامنے آ گئیں، جنہیں ادا کرنے میں خود کو بڑی اہم نظر آتی۔ ایسے حالات میں اس طرح کی قبولیت اور خود پسندی اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ جب دکھ کی ندیا میں ہم نے جیون کی ناؤ ڈالی تھی، تھا کتنا کسبل باہوں میں اور لہو میں کتنی لالی تھی۔ کتنے لوگ بچھڑ گئے۔ سر ہمدانی جیسا پیارا اور سراپے شفقت انسان خاک نشین ہوا۔ فرا اور آفاق کراچی میں بچوں سمیت سیٹل ہو کر مشن کی ایک شاخ چلا رہے ہیں۔ ہمایوں اکبر ملتان میں ہے۔ زارا اور فضا شادی کے بعد اس فیلڈ کو چھوڑ گئیں۔ میں آج کل خوبصورت ذہن سامنے لا رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے سر ہمدانی کی روح مجھ میں اتر آئی ہے، اسی لیے تو سب بچے جب بے چین ہوتے ہیں تو میرے پاس مشورہ لینے آ جاتے ہیں۔ کل فروا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اتنے بڑے گھر میں تنہا نہیں ہوتی کیا، اور میں نے وہی جواب دیا جو 15 سال پہلے سر ہمدانی نے مجھے دیا تھا۔ بس یہ خوشی ہے کہ میری زندگی بلکہ میری ذات کسی کے کام آئی، مگر پھر بھی کبھی کبھی صرف ایک عورت بن جاتی ہوں۔ حالانکہ شکر کے سارے دروازے میں نے کھول رکھے ہیں، پھر بھی مجھے زین العابدین کا وہ چند لائنوں کا خط یاد آ جاتا ہے جو مجھے آج بھی ازبر ہے، اور جس نے مجھے صبر و شکر کی بہت سی منازل طے کروائیں۔ زین العابدین نے لکھا تھا، میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ آپ کو مجھ سے کسی قسم کی کوئی اذیت پہنچے۔
کیونکہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ نہ صرف ایک سائیکیٹرسٹ کے حوالے سے آپ نے میرا علاج کیا، بلکہ میرے سٹینڈ لینے میں آپ نے میری بہت مدد کی۔ آپ میری سب سے بڑی معاون ثابت ہوئیں۔ آپ پر میں نے تجربہ کیا اور کامیاب رہا۔ بقول آپ کے کہ خانہ بدوشی اب مجھ سے کوسوں دور ہے۔ پچھلے دنوں مجھے میری پہلی فیونسی اور مجھے میری پہلی محبت مل گئی، نایاب اسد۔ میں اب کامیاب تھا، ٹھہرنے والا، رکنے والا، لیکن سب سے زیادہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب میں اس قابل ہوں کہ نایاب اسد کو پالوں۔ آپ میری تجربہ گاہ بنی۔ آپ کے لیے بہترین زندگی کی دعائیں۔ امید ہے ایک عام سائیکیٹرسٹ کا سا رویہ رکھتے ہوئے آپ مجھے اگنور کر دیں گی۔ آپ کا شکر گزار، زین العابدین شاہ۔ اس روز میری آنکھوں سے آنسو نکل کر تجربہ گاہ پر جا گرے تھے، جو اب اکثر میرے دل پر لکھے، ایک عام عورت کے دل پر لکھے ایک ایک حرف پر گرتے رہتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ مٹنے کی بجائے یہ الفاظ اور چمکنے لگتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیں، اور ہمارے چینل اردو ناول کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔